السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 135 سے پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے گھوڑوں اور تیر اندازی کے ذریعے جہاد کی تیاری اور لڑائی میں صلح کا بیان۔ اس عنوان کی وضاحت کے لیے صاحب کتاب نے قرآن مجید سے 3 آیات کریمہ کا یہاں انتخاب کیا ہے، اس کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم۔ یہ آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے۔ انہم لا يعجزون، یقیناً وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے طاقت مہیا کرو۔ من رباط الخیل، پلے ہوئے گھوڑوں کو بھی تیار رکھو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دشمن اور اپنے دشمن پر رعب ڈالے رکھو۔ وآخرین منہم، اور ان کے علاوہ دوسرے کفار پر بھی۔ لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راستے میں کسی قسم کی کوئی چیز بھی خرچ کرو گے، یوفی الیکم، تو وہ تمہیں پوری کی پوری واپس کر دی جائے گی۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ سلامتی کی طرف جھک جائیں تو آپ بھی اس کو قبول کر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ہوا تینوں آیتوں کا مرادی معنی۔ اب ملا جیون علیہ الرحمٰن نے اس کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ مذکورہ 3 عدد آیات یعنی 3 آیتیں چند اہم مسائل کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں۔ کچھ اہم مسائل ہیں جن ان آیات کے اندر پوشیدہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے غلبہ حاصل کرنے کے گمان سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ آگے بڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ کافروں کے غلبے کا اللہ نے انکار کر دیا، اور یہ ثابت فرمایا کہ کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ آگے بڑھ گئے اور اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے بچ گئے۔ وہ یقیناً اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں لا یحسبن کو یا اور تا دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، لا تحسبن اور لا یحسبن۔ اگر تا کے ساتھ مخاطب کا صیغہ پڑھیں لا تحسبن، تو اس میں ضمیر اس کا فاعل ہوگی، جو ضمیر ہے وہی اس کا فاعل ہوگی، اور الذین کفروا اس کا پہلا مفعول، اور سبقوا یہ دوسرا مفعول ہوگا۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ وہ آپ پر سبقت لے جائیں گے، آپ سے آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ تو صورت میں ترجمہ ہوں گا جبکہ اس کو مخاطب کے صیغے کے ساتھ لا تحسبن پڑھا جائے، اور اگر یا کے ساتھ پڑھا جائے غائب کا صیغہ تو پھر الذین کفروا لا یحسبن کا فاعل ہوگا اور سبقوا یہ مفعول ہوگا۔ اصل یوں ہوگا ان سبقوا، اس میں ان دراصل انا تھا،
جسے مخفف کر دیا گیا، یعنی انہم سبقو، اور یہ یحسبن کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہوگا، یا پھر یحسبن کا فاعل پوشیدہ ہوگا اور مذکورہ دونوں یہ جو ہیں الذین کفروا سبقوا اس کے دونوں مفعول ہوں گے۔ یہاں لا یعجزون کو لا یعجزون اس کو کسرہ اور فتحہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ بہرحال کسی طرح بھی پڑھا جائے یہ علت بنے گا۔ ہاں، مکسورہ ہونے کی صورت میں جملہ مستانفہ ہوگا، اور مفتوحہ ہونے کی صورت میں صراحتاً ہوگا۔ معنی یہ ہوگا کہ وہ کافر ہم سے بھاگ نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ انہیں گرفتار کرنے والے لوگوں کے پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں۔ امام زہری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مشرکین کو قتل کرنے سے جی چراتے تھے۔ ہکذا فی المدارک، ایسا ہی مدارک میں ہے۔ صاحب کشاف اور قاضی بیضاوی نے اس آیت کے اعراب کی تحقیق میں اور بھی کئی وجوہات ذکر کی ہیں۔ مختصر یہ کہ یہاں اس آیت کے ذکر کرنے سے ہمارا مقصد اس کے مختلف اعراب بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصلی مقصود آگے آنے والی دونوں آیتیں ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، جو غیر مسلم تم سے کیا گیا معاہدہ توڑ دیتے ہیں، جو غیر مسلم تم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیتے ہیں، ان کے لیے یا ہر قسم کے کافروں کے لیے تم پوری قوت مجتمع کرو، پوری طاقت جمع کرو۔ یعنی جو لوگ تم سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں ان کے مقابلے کے لیے یا دوسرے کافروں کے لیے تم اپنی پوری قوت اور پوری توانائی، پوری جنگی تیاری جمع کرو، جس قدر تمہارے بس میں ہو۔ اس کے پیش نظر ہر ایسی چیز تیار کرو جو لڑائی کے دوران تمہاری مضبوطی کا ذریعہ بنے، تمہارا سہارا بنے، تمہاری پشت پناہ بنے۔ لیکن قوت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر تیر اندازی منقول ہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تم اپنی طاقت بھر قوت جمع کرو۔ تو قوت کے ظاہری لفظ سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وہ چیز تیار رکھو جو دوران جنگ تمہارا سہارا بن سکے، لیکن حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر قوت کی تفسیر تیر اندازی سے کی گئی ہے، اور تیر اندازی سے قوت کی تفسیر حضور سے منقول ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد قلعے جات ہیں، یعنی قوت سے مراد یہ ہے کہ اپنے قلعے تیار کرو، ان کو مضبوط کرو۔ اور رباط یہ گھوڑے کو کہتے ہیں، وَمِن رباط الخیل، قوت جمع کرو، اور رباط الخیل گھوڑوں کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے لیے باندھ کر رکھا گیا۔ یا پھر یہ لفظ ربط کی جمع ہے، اس کا عطف قوتن پر ہے، اور یہ عطف الخاصی علی العام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر قسم کا اسلحہ اور گھوڑوں کے ذریعے جنگی قوت کی بھرپور تیاری کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے لیے آیات مبارکہ نہایت بلیغ انداز اور تاکیدی طور پر گفتگو فرمائی گئی ہے۔ آگے امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بقدر قوت و ہمت صرف دو باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی طاقت بھر جتنی تمہارے اندر طاقت ہے یہ کام کرو۔ تو اس قسم کا انداز اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر استعمال فرمایا ہے، ایک تو تقوی کے متعلق، جیسے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دوسرا مقام جو ہے جنگی ساز و سامان کے بارے میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخروئی کے لیے یا شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے حتی الامکان انسان کو گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور نیکیوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔
اسی طرح دنیاوی غلبے کے لیے اور دنیا میں ایک عزت دار زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی قوم اور اپنی ملت کو سرخرو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حتی الامکان ہر دور کے مسلمان اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس دور کی مناسبت سے اپنی مکمل تیاری رکھیں۔ تو امام زاہد کے قول کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت و قوت اور بقدر قوت و ہمت اس قسم کا انداز خطاب دو ہی مقام پر استعمال کیا، ایک تقوی کے لیے اور دوسرے میدان جنگ کی تیاری کے لیے۔ آگے دیکھیے، اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلحہ جات اور گھوڑوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں سے جس قدر ہو سکے اپنے دشمنوں یعنی اہل مکہ اور ہمارے دشمنوں کو خوف کی کیفیت میں مبتلا رکھو، اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، انہیں بھی اپنے رعب و دبدبے کے تلے دبائے رکھو۔ انہیں تم نہیں جانتے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو ان کا علم ہے۔ یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ یا تو یہودی یا پھر منافقین یا گھوڑوں والے یا جنات میں سے کافر ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس شخص کے قریب نہیں جاتا جس نے جہاد کے لیے گھوڑا پال رکھا ہو، اور نہ ہی شیطان اس گھر میں داخل ہوتا ہے جس میں اللہ کے راستے میں وقف کیا گیا گھوڑا موجود ہو۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ گھوڑے کا ہنہنانا جن کو بھگا دیتا ہے۔ تمام مفسرین اکرام نے ایسا ہی لکھا ہے۔ آگے دیکھیے، صاحب ہدایہ کا کلام اس طرف خفیہ اشارہ کرتا ہے کہ آیت کریمہ میں موجود بہی میں ضمیر کا مرجع صرف خیل ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، جس کے ذریعے تم ڈراؤ۔ تو بہی کا مرجع خیل ہے، صرف خیل یعنی گھوڑے، کیونکہ انہوں نے کیفیت و قسمت الغنیمہ کے باب میں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے صاحب ہدایہ نے، یہ ایک باب ہے ہدایہ کا، کہ پیدل لڑنے والے کے لیے ایک حصہ اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑنے والے مجاہد کے لیے مال غنیمت میں سے 2 حصے ہیں۔ پیدل یا سوار ہونے کا اعتبار اس وقت سے کیا جائے گا جب کوئی مجاہد دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی بارڈر سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ موقف احناف کا ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لڑائی کے وقت کا اعتبار ہوگا، یعنی لڑتے وقت مجاہد پیدل تھا یا سوار تھا۔ اگر وہ سوار تھا تو اس صورت میں اس کے لیے دونا حصہ ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ گھوڑے میں ہر قسم کے گھوڑے داخل ہیں، ترکی گھوڑے، دوغلے گھوڑے یعنی جن کے ماں باپ الگ الگ نسل سے تعلق رکھتے ہوں، عربی گھوڑے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ دشمن پر رعب جمانے کے لیے اس کی اضافت خیل کی طرف کی گئی ہے جو اپنی تمام جنس کو شامل ہے، اور جنس خیل میں ہر قسم کے گھوڑے داخل ہوتے ہیں۔ سب پر ایک طرح ہی لفظ خیل کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اگر عربی گھوڑا جست لگانے اور پھرتیلے پل میں نہایت مضبوط ہوتا ہے تو ترکی گھوڑا بھی اپنے اندر دوسرے فائدے رکھتا ہے، مثلا نہایت بردبار، نرم اور تابع حکم ہونے میں اس کا کوئی ثانی نہیں، لہذا ہر قسم کے گھوڑے میں منفعت ہے، فائدہ ہے، لہذا لفظ خیل میں شامل ہونے میں سارے گھوڑے برابر ہیں۔ ھذا کلام۔ آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں، تم اللہ کے راستے میں جس قسم کی کوئی چیز خرچ کرو گے، خواہ وہ اسلحے کی شکل میں ہو، کپڑوں کی صورت میں ہو، گھوڑوں اور سواریوں یا دیگر ساز و سامان ہوں، تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا، اور ان کے بدلے اور جزا میں تم پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ مکمل جزا دی جائے گی۔ امام زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کہا تھا ہم غزوات میں کیوں خرچ کریں، جنگوں میں کیوں خرچ کریں، جبکہ ایسے خرچ کرنے پر ہم سے ثواب کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا۔ ہم تو زکوٰۃ کی صورت میں خرچ کریں گے، کیونکہ اس مد میں یعنی زکوٰۃ میں خرچ کرنے پر ثواب کا وعدہ ہے۔ ان حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ ہم غزوات میں خرچ کرنے پر بھی تمہیں ثواب عطا کریں گے۔ ھذا معافی۔ آگے دیکھیے، آخری صورت ہے یہ، اس جو 3 آیتیں ذکر کی گئی تھیں اس میں سے یہ آخری آیت ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور قول باری تعالیٰ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، سلم، اس کا مفہوم یہ ہے اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں اور صلح کرنا چاہیں تو آپ بھی ان کی طرف صلح کے لیے میلان فرمائیں، وہ اگر پیشکش کریں تو آپ بھی ادھر توجہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور اس بات سے خوف نہ کھائیں کہ وہ بظاہر صلح کے رنگ میں باطنی طور پر مکر و فریب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے بارے میں خبردار کیا کہ جب کافر آپ سے صلح کریں تو آپ بھی ان کی طرف صلح کا میلان ظاہر فرمائیں، اور آپ اس چیز کا خطرہ محسوس نہ کریں کہ یہ لوگ بظاہر صلح کر رہے ہیں لیکن دلوں میں مکر و فریب کا ارادہ ہے، یعنی بظاہر صلح ہے اور اندرونی طور پر یہ آپ کو جو ہے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس چیز کا خوف نہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے اور ان کے مکر و فریب سے بچانے والا بھی ہے۔ وہ یقیناً تمہاری باتیں سننے والا اور تمہارے تمام احوال سے باخبر ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا تھا وَإِن جَنَحُوا، جناح کا لفظ جناح 2 طرح متعدی ہوتا ہے، کبھی لام کے ساتھ اور کبھی الا کے ساتھ۔ جیسے یہاں پر ہوا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، تو لام کے ساتھ یہ متعدی ہوا، کبھی الا کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، مثلا جنح الی، یہ الا کے ساتھ متعدی ہے، جنح لہو یہ لام کے ذریعے متعدی ہے۔ اور لفظ سلم حرف سین کے کسرے کے ساتھ جناب ابو بکر کی قرأت میں ہے، یعنی وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ، اور ان کے علاوہ دیگر قراء حضرات نے اسے سین مفتوح کے ساتھ سلم اس طرح پڑھا ہے۔ بالجملہ کوئی بھی قرأت لیجئے اس کا معنی جو ہے صلح کے معنی میں ہے، جو حرب یعنی جنگ کی ضد ہے، اسی لیے اسے بھی اس کی طرح مؤنث ذکر کیا جاتا ہے۔ ہکذا قالوا، فرماتے ہیں آیت مذکورہ میں جو آیت ابھی ہم پڑھے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، آیت مذکورہ اس بات کی دلیل ہے کہ کفار کے ساتھ صلح کرنا جائز ہے جبکہ صلح کے اندر مصلحت ہو، اور یہی صاحب ہدایہ کا موقف ہے۔ وہ لکھتے ہیں جب امام یہ رائے رکھتا ہو کہ اہل حرب کے ساتھ صلح کی جائے یا ان میں سے کسی ایک فریق سے صلح کر لی جائے اور ایسا کرنے میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال اہل مکہ سے اس بات پر معاہدہ کیا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی۔ صاحب کشاف نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے صلح والی، اور اس کی ناسخ یہ آیت ہے قاتل الذین لا یؤمنون۔ اور امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مذکورہ آیت کی ناسخ یعنی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ کو نسخ کرنے والی جو آیت ہے وہ یہ آیت ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ صلح کا معاملہ مسلمانوں کے امام پر موقوف ہے۔ مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا حکمراں جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی اس میں بہتری سمجھتا ہے تو صلح درست ہے، اور اگر جنگ بہتر ہو تو پھر یہ بہتر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہر وقت جنگ و قتال میں ہی مصروف رہیں، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنگ سے دستبردار ہو جائیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آیت اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ اس کے متصل انہی کا ذکر ہوا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذکورہ آیت مخصوص نہیں ہے بلکہ عام کفار کے لیے ہے، جسے آیت السیف نے منسوخ کر دیا ہے۔ شاید ان تمام حضرات کے اقوال مختلفہ کا، مختلف قولوں کا منشا یہ ہے کہ آیت کریمہ میں امر وجوب کے لیے ہے یا جواز کے لیے ہے۔ اگر وجوب کے لیے ہے تو پھر معاملہ وہی ہے جو علامہ بیضاوی نے کہا،
اور اگر جواز کے لیے ہے اور مصلحت کے ساتھ مقید ہے تو پھر معاملہ وہ ہے جو صاحب کشاف اور صاحب ہدایہ نے کہا۔ ان کے علاوہ دیگر مفسرین اکرام اس معاملے کے در پہ نہیں، انہوں نے اس مسئلے کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 135 تھا جو الحمدللہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اب جو ہے مسئلہ نمبر 136 کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔